بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ فرعون کی بیٹی انیسہ کچھ سال سے کوڑھ کی بیماری میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس سے بہت تکلیف میں ہے، اور خدا نے یہ چاہا ہے کہ فرعون کی خدائی کا کارخانہ پھر رنج و غم سے خالی نہ ہو، اس لیے اس نے علاج اور جادو کی طرف توجہ تو کی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک جادوگر نے کہا ہے، پیر کی صبح کو سورج نکلنے کے وقت انسان کی سی شکل کی کوئی مخلوق دریائے نیل کے بیچ میں نظر آئے گی۔ اگر اس کا تھوک لڑکی کے کوڑھ پر لگایا جائے گا تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی اور وہ اس مرض سے چھٹکارا پا جائے گی۔ انیسہ اس مخلوق سے ملنے کی امید میں، جس سے اس کے دکھ کا علاج ہو سکتا ہے، دریا نیل کے کنارے پر آئی۔ انیسہ اور آسیہ کی روح گھلنے اور سلطنت کی رونق گھٹنے کی وجہ صرف کوڑھ کی بیماری لگنا ہی نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ابھی تک آسیہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوا ہے۔ اس کا دل ہمیشہ اس کی آرزو میں تڑپتا رہتا ہے اور آنکھ اس دن کے انتظار میں ہے جب خدا اس پر رحمت کرے گا اور اس کی حاجت پوری کرے گا۔ خدا کا یہ انعام پانے کی آرزو میں اس نے جادوگروں اور طبیبوں کا بھی دامن پکڑا ہے، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ملا ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آنکھ کھولی، لیکن فرعون کے خوف سے اس کی ماں حضرت موسیٰ کو کہاں چھپاتی۔ پھر اس نے خیال کیا کہ ایک چھوٹا سا صندوق بنوا کر اس میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریائے نیل کے حوالے کر دیتی ہے اور خدا کے سپرد کر دیتی ہے، اور اس نے اسی طرح کیا کہ حضرت موسیٰ کے لیے چھوٹا سا صندوق بنوایا اور اس میں حضرت موسیٰ کو ڈال کر دریائے نیل میں ڈال دیا اور خدا کے سپرد کر دیا کہ میرے اللہ، اب میرا بیٹا تیرے حوالے ہے۔ ادھر انیسہ نے دریائے نیل میں دیکھا تو کہا، ارے میری پیاری اماں، دریائے انسان آ گیا، یہ چھوٹا صندوق میری دوا ساتھ لایا ہے۔ آسیہ نے کہا، نہیں جانے مادر، یہ خدا کا تحفہ ہے جو اس نے ہمارے لیے بھیجا ہے، رہنے دو، یہ صندوق پراسرار معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ انیسہ نے کہا، کچھ بھی ہو، ہم اسے لے کے رہیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ اور دودھ پیتے بچے کی آسمانی حسن کی چکا چوند نے سب کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ انیسہ نے کہا، اماں جان، صندوق سے ایک سورج ابھرا ہے تاکہ میری زندگی کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کر دے۔ ادھر فرعون نے کہا کہ بچے کو لاؤ تاکہ میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں، یہ وہی بچہ ہے جو میری سلطنت کا محل ڈھائے گا۔ آسیہ نے کہا، اے فرعون، چھوٹا بچہ گناہ گار نہیں ہوتا، اسے نہ مارو، چھوڑ دو، زندہ رہ جائے گا تو ہماری آنکھوں کی روشنی بن جائے گا، ممکن ہے ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں یا اس سے کوئی اور فائدہ حاصل کر لیں۔ آسیہ نے اس بچے کو اپنی گود میں لیا اور اپنا بیٹا بنا لیا۔ اب فرعون کے دربار میں ایک میلہ شروع ہونے لگا ہے۔ فرعون کے وزیر دربار نے نیچے لکھی ہوئی خبر مصر کے باشندوں کو پہنچائی۔ عالیہ حضرت شہبانو آسیہ کے حکم کے مطابق دریا سے ایک نومولود بچہ ملنے کے سلسلے میں فرعون کے شاہی محل میں ایک شاندار میلہ طے پایا ہے۔ مصر کے عوام کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس شاندار محفل میں شریک ہو کر عالیہ حضرت کی خوشی کا سامان فراہم کریں۔ پورے محل میں ایک بہت بڑا محفل مچا ہوا ہے اور ادھر چھوٹا بچہ فرعون کی گود میں بیٹھا ہے۔ فرعون کی ہستی کی لغت میں بیٹے کی محبت کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ اس بن بلائے بیٹے کو زمین پر دے مارے اور جلاد کو حکم دے کہ اس کا سر بدن سے جدا کر دے، لیکن نہیں، آسیہ اپنے آپ کو ہار چکی ہے۔ وہ اس بچے کی عاشق ہے اور ایک لمحے کو بھی اسے نظروں سے دور نہیں کر سکتی۔ اگر میں نے اس بچے کی نسبت کوئی برا ارادہ کیا تو اس ہنگامے اور مجمع میں وہ میری عزت اتار لے گی، میری پوشیدہ کرتوت گنا ڈالے گی اور مجھے قوم کی نفرین کا سزاوار بنا دے گی۔ موسیٰ فرعون کی گود میں بیٹھے ہیں اور فرعون ان شیطانی خیالات میں الجھا ہوا ہے اور غصے کے پیچ و تاب میں پڑا ہوا ہے کہ موسیٰ نے چیخا اور کہا، الحمدللہ رب العالمین۔ فرعون نے یہ جملہ سن کر ٹوکا کہ تم میری گود میں بیٹھے ہو اور اس کے باوجود دنیاؤں کے خدا کی تعریف کر رہے ہو۔ موسیٰ نے ہاتھ اٹھا کر فرعون کے گال پر ایک تھپڑ مارا
اور اس کی داڑھی کے چند بال نوچ لیے۔ فرعون نے کہا، جلاد، اے جلاد، آ جاؤ، اس کی اصلیت کھل گئی ہے۔ اس نے واضح کر دیا ہے کہ یہ دوسرے خدا پر ایمان رکھتا ہے۔ اس وقت میرے منہ پر تھپڑ مارتا ہے، کل میرا محل ڈھائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ آسیہ نے کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ کیا کبھی تم نے اپنے زانوں پر کمسن بچہ نہیں بٹھایا ہے؟ بچہ سمجھ نہیں رکھتا۔ اس نے کیا خطا کی ہے؟ یہ چھوٹا بچہ تمہارا بیٹا مشہور ہو گیا ہے۔ اب جو تم اسے مارو گے تو شہر میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ فرعون نے اپنے بیٹے کو مار ڈالا ہے۔ اس طرح تمہارے خلاف عوام کے خیالات بھڑک اٹھیں گے۔ فرعون اس دلیل کے سامنے، جس سے اس کا تاج و تخت خطرے میں نظر آنے لگا، مجبور ہو گیا کہ آسیہ کی بات مان لے، لیکن بہانہ ڈھونڈنے لگا کہ آسیہ کی طرف رخ کیا اور کہا، تو پھر اب تمہارا کیا خیال ہے؟ آسیہ نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس بچے کے قتل سے باز رہو، اس لیے کہ یہ بچہ چھوٹا ہے اور ابھی تمیز کو نہیں پہنچا ہے۔ بس پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت موسیٰ فرعون کے محل میں پلتے رہے اور پروان چڑھتے رہے، یہاں تک کہ اس نے فرعون کو خدا کی طرف آنے کی دعوت دے دی اور فرعون اس کا دشمن بن گیا، اور پھر حضرت موسیٰ کا ایمان سب کی طرف پھیلتا گیا۔ سب کو پتہ چلتا گیا کہ حضرت موسیٰ واحد خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بات حضرت آسیہ تک بھی پہنچ گئی کہ موسیٰ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، واحد خدا پر، ابراہیم کے خدا پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طرح جب حضرت آسیہ کو معلوم ہوا کہ وہ ہارون جو درباری لباس پہنتا تھا لیکن وہ بھی حضرت موسیٰ کے خدا پر ایمان لایا ہے، لیکن اس نے بھی درباری لباس کو اتار کر موسیٰ کلیم اللہ کے آگے بڑھانے میں بہت معقول حصہ لیا ہے، اس بات سے موسیٰ کی طرف جھکاؤ میں آسیہ کی بہت ہمت افزائی ہوئی اور وہ موسیٰ کی باقاعدہ پیروکار بن گئی اور دنیا کو پیدا کرنے والے خدا کو سجدہ کرنے لگی۔ اگرچہ آسیہ نے فرعون کو کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن کھلم کھلا فرعون کی مخالفت بھی نہیں کی تھی۔ فرعون اس واقعے سے بہت پریشان ہوا اور اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی آسیہ کا ایمان اس کے ماننے والوں میں ایک بہت بڑا رخنہ پیدا کر رہا ہے، اور کچھ غیر درباری لوگ اس عمل کے سبب سے موسیٰ کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ اس لیے اس نے ابتدا میں آسیہ کو تنبیہ کی، موسیٰ کے خدا کو چھوڑ دے، لیکن آسیہ نے پرواہ نہیں کی۔ فرعون نے آسیہ کی ماں اور رشتہ داروں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اگر آسیہ موسیٰ کے خدا کو نہیں چھوڑے گی تو میں اسے مار ڈالوں گا، لیکن فرعون کی دھمکی یا لالچ نے آسیہ کی ذہنیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا، اور آسیہ نے موسیٰ اور اس کے خدا سے اپنی وفاداری کا اعلان کر دیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ آسیہ کو بھی دوسرے مجرموں کی طرح قتل کر دیا جائے، تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو اور وہ موسیٰ کی پیروی اور ان کے خدا کی عبادت چھوڑ دیں۔ فرعون نے مجرموں کی سزا کے پروگرام کے مطابق حکم دیا، چنانچہ زمین میں 4 کھوٹے گاڑے گئے اور آسیہ کو ان کھوٹوں سے باندھ دیا گیا تاکہ بھوکی مر جائے۔ غرض آسیہ خدا کو ماننے کے جرم میں کھوٹوں سے باندھ دی گئی۔ عذاب دینے والوں نے آسیہ کو جلتی دھوپ میں رکھا اور چند غلاموں نے اس کے اوپر پتھر کی ایک سل بھی رکھ دی تاکہ جلتی دھوپ میں جان دے دے۔ اب وہ فرعون کے زمانے میں زندہ رہنے پر موت کو ترجیح دیتی ہے اور مرنے کو تیار ہے۔ اس نے بھی تمام نیک بندوں کی طرح جو مرتے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، دنیا کو پیدا کرنے والے خدا سے لو لگائی اور عرض کی، اے میرے پیدا کرنے والے، بہشت میں میرے لیے ایک محل مخصوص فرما اور مجھے فرعون کے جرائم اور برے کردار کے شر سے اور اس کے خطا کار پیروکاروں کے شر سے بچا۔ والسلام۔